گستاخ رسول کو پھانسی دو، پھانسی دو، گستاخ رسول کو پھانسی دو، پھانسی دو، گستاخ رسول کو پھانسی دو، پھانسی دو، دشمنان اسلام نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اسلام، 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 آزاد ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، گستاخ رسول کو، گستاخ رسول کو، گستاخ رسول کو، دیش کے غدار کو، دیش کے غدار کو، انصاف کے آگے، انصاف کے آگے، انصاف کے آگے، انصاف کے آگے، جمہوریت کا خون مت کرو، جمہوریت کا خون مت کرو، جمہوریت کا خون مت کرو۔ ہماری زندگی میں ہمارے کام یہ سنے کہ ہمارے زندگی میں ہماری زبانی کے عالم میں ہمارے نبی کی شان میں کوئی توہین کرے، کوئی گستاخی کرے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور میں آج اپنی اس تحصیل انتظامیہ سے کہتا ہوں، ہم یہیں پر رہیں گے جب تک کہ ہمیں یہاں سے ہماری تحصیل انتظامیہ ہمیں یہ دلاسا نہیں دلاتی ہے، ہمیں یہ اطمینان نہیں دلاتی ہے کہ ہم کارروائی کریں گے۔ ہم یہاں پر ہیں کہ نبی کا غلام ہے، نبی کا غلام سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی کی شان میں توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ نوجوانوں، ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہو، ہمیں نبی کے جان، نبی کے نام پر جان بھی دے دیں گے۔ اور ہمیں یہ جان کیا، ہماری دولت، ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ چلا جائے، لیکن ہم نبی کے نام پر توہین اور گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ اور ہم اپنی اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، نوجوانوں یہ ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ غدار، اور یہ ان کو ہماری یہ جو موجودہ حکومت ہے کیوں نہیں اس غدار کو پھانسی دیتی ہے، کیوں نہیں اس غدار کے خلاف جو قانونی کارروائی کرتی ہے۔ یاد رکھو، مسلمان وہ قوم ہے، اور میں آج اس علماء کے منچ سے اس ریلی سے کہتا ہوں، اگر مجھے کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ کسی مسلمان نے کسی کے مذہب کے خلاف کوئی بات کہی ہو، کسی کے جو ان کے مذہب سے جو چیزیں ریلیٹڈ ہیں ان کے خلاف کوئی چیز کہی ہو، نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے ہم کسی کے مذہب کے مطابق کوئی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر ہمارے مذہب پر کیوں حملہ ہوتا ہے، ہمارے قرآن پر حملہ کیوں ہوتا ہے، ہمارے نبی کی شان میں توہین کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یاد رکھو، اور ادھر آ کر آپ ہمیں اطمینان دلائیں کہ ہم یہ بات اعلیٰ حکام تک پہنچا کر اس گستاخ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے اور کروائیں گے۔ اور یاد رکھیں، یاد رکھیں، یاد رکھیں، اور یہ بات کان کھول کے سنیں، مجھے بتائیے کیا مسلمان سنویدھان کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ کیا مسلمان قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ اور اس وقت وہ بدبخت، وہ ملعون، وہ شیطان کہیں گروہ سے بلکہ کہیں گستاخی کی ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، یہ حکومت کے پالے ہوئے کتے ہیں یا نہیں ہے؟ اگر یہ حکومت کے پالے ہوئے، خاموش، اگر یہ موجودہ حکومت کے پالے ہوئے کتے نہیں ہیں، اگر ہم مسلمانوں کا کوئی بھی عالم، مفتی سلمان اظہری کسی کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، کسی کے متعلق کوئی بات نہیں کی، فلسطین کی بات کرتے کرتے انہوں نے ایک شعر پڑھا، اس کے اوپر ان کو قید میں رکھا ہے۔ اگر ہم مسلمان قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، اگر ہم شعر نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے خلاف قانونی کارروائیاں ہوتی ہے، بتاؤ یہ سنویدھان کی خلاف ورزی یہ موجودہ حکومت کر رہی نہیں کر رہی ہے؟ یہ موجودہ حکومت
ثابت ہوا کہ موجودہ حکومت سنویدھان کے خلاف ورزی کرتی ہے، قانون کے خلاف ورزی کرتی ہے، لیکن اس موجودہ حکومت کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے، ہم وہ مسلمان ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں اس ہندوستان کے، جب انگریزوں کے خلاف اس ہندوستان کو آزاد کرنے کی جب بات آئی، سب سے پہلے امام اہل سنت، امام المنطق علامہ فضل خیر آبادی نے دلی کی جامع مسجد میں ایک فتویٰ دیا، ایک فتوے پر دلی کے جامع مسجد میں ایک نہیں دو نہیں 90,000 لوگ جمع ہو گئے۔ اور جب ہندوستان کی آزادی کی بات آئی، سب سے پہلے یہی مسلمان اور ہمارے ہندو بھائی مل کر انہوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرایا، اس میں سب سے قربانی اگر لگی ہمارے علماء کی لگی ہے، اس وقت ہندوستان کو بچایا ہے۔ آج ہم مسلمان نکلیں گے اور سنویدھان کو بچائیں گے، ہندوستان کے قانون کو بچائیں گے، اس موجودہ حکومت کو کہیں گے ہمیں پتہ لگا کہ دو پالیسی ہے، دوگلا پالیسی حکومت ہے، مسلمانوں پر ظلم کرتی ہے، مسلمانوں پر تشدد کرتی ہے، اور انہوں نے اپنے ان کتوں کو پال کے رکھا ہے۔ میں موجودہ حکومت سے کہتا ہوں ان پاگل کتوں کو سنگلی ڈال کے ان کو بند کر دو، نہیں تو یہ ہندوستان کے امن کو خراب کریں گے۔ گستاخ رسول کی حیثیت کیا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، وہ کہتے ہیں مسلمان فسادی ہے، یہ دیش دوئی کا جو ہے لوگوں کو بھڑکا بھاشن دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس نعرہ لگانے پر ارے تم یا پورے ہندوستان میں کسی مسلمان پر FIR لگا سکتے ہو جو مسلمانوں کے پروفٹ محمد کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اسے کھلے عام بازار میں کیوں چھوڑا ہوا موت